عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک سفر میں آپ کے ہمراہ تھا۔ ہم اس رات چلتے رہے حتیٰ کہ جب صبح قریب آئی تو ہم اتر پڑے۔ ہم پر نیند غالب آ گئی یہاں تک کہ سورج چمکنے لگا۔ ہم میں جو سب سے پہلے بیدار ہوئے وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو جاتے تو ہم آپ کو جگایا نہیں کرتے تھے حتیٰ کہ آپ خود بیدار ہو جاتے۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاگے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کھڑے ہو گئے اور اللہ اکبر پکارنے لگے اور تکبیر میں آواز اونچی کرنے لگے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جاگ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا اور دیکھا کہ سورج چمک رہا ہے تو فرمایا آگے چلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں لے کر چلے یہاں تک کہ سورج روشن ہو کر سفید ہو گیا۔ آپ اترے، ہمیں صبح کی نماز پڑھائی۔ لوگوں میں سے ایک آدمی الگ ہو گیا اور اس نے ہمارے ساتھ نماز نہ پڑھی۔ جب سلام پھیرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا فلاں تم نے ہمارے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ اس نے کہا اے اللہ کے نبی مجھے جنابت لاحق ہو گئی ہے۔ آپ نے اسے حکم دیا، اس نے مٹی سے تیمم کیا اور نماز پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے چند سواروں سمیت پانی کی تلاش میں جلدی اپنے آگے روانہ کیا۔ ہم سخت پیاسے تھے۔ جب ہم چل رہے تھے تو ہمیں ایک عورت ملی جس نے اپنے پاؤں دو مشکوں کے درمیان لٹکا رکھے تھے۔ ہم نے اس سے پوچھا پانی کہاں ہے؟ کہنے لگی افسوس افسوس تمہارے لیے پانی نہیں ہے۔ ہم نے پوچھا تمہارے گھر اور پانی کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ اس نے کہا 1 دن اور رات کی مسافت ہے۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلو۔ کہنے لگی اللہ کا رسول کیا ہوتا ہے؟ ہم نے اسے اس کے معاملے میں کچھ اختیار نہ دیا حتیٰ کہ اسے لے آئے۔ اس کے ساتھ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا تو اس نے آپ کو اسی طرح بتایا جس طرح ہمیں بتایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی بتایا کہ وہ یتیم بچوں والی ہے، اس کے زیر کفالت بہت سے یتیم بچے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی پانی ڈھونے والی اونٹنی کے بارے میں حکم دیا تو اسے بٹھا دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلی کے ذریعے مشکوں کے اوپر دونوں سوراخوں میں پانی ڈالا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اونٹنی کو کھڑا کیا تو ہم سب نے پانی پیا، اور ہم 40 پیاسے افراد تھے، یہاں تک کہ ہم سیراب ہو گئے، اور ہمارے پاس جتنی مشکیں اور پانی کے برتن تھے سب بھر لیے، اور اپنے ساتھی کو غسل بھی کرایا، البتہ ہم نے کسی اونٹ کو پانی نہ پلایا، اور وہ دونوں مشکیں پانی کی مقدار زیادہ ہو جانے کے سبب پھٹنے والی ہو گئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس جو کچھ ہے لے جاؤ۔ ہم نے ٹکڑے اور کھجوریں اکٹھی کیں، اس کے لیے ایک تھیلی کا منہ بند کر دیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا جاؤ اور یہ خوراک اپنے بچوں کو کھلاؤ، اور جان لو کہ ہم نے تمہارے پانی میں کمی نہیں کی۔ جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس پہنچی تو کہا میں انسانوں کے سب سے بڑے ساحر سے مل کر آئی ہوں، یا پھر جس طرح کہ وہ خود کو سمجھتا ہے وہ نبی ہے، اور اس کا معاملہ اس طرح سے ہے۔ پھر آخرکار اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے سبب سے لوگوں سے کٹی ہوئی اس آبادی کو ہدایت عطا کر دی۔ وہ عورت مسلمان ہو گئی اور وادی کے لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔